السلام علیکم۔ جو حدیث ہوتی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی ہے یعنی قول، اور جو سیرت ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال ہیں کہ وہ کس طرح کس کام کو کیا کرتے تھے، اور تاریخ میں اس علم کو کہیں گے یا اس کو کہیں گے کہ جو جس سے ہمیں گزرے ہوئے اور موجودہ لوگوں کے حالات معلوم ہوتے، تو تاریخ جو ہے وہ حالات کے بارے میں بتائے گی، سیرت افعال کے بارے میں، اور حدیث بات کو کہیں گے، قول کو کہیں گے۔ ویری گڈ، اچھی کوشش ہے۔ اور بیٹا سنت کسے کہتے ہیں؟ سنت بھی سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہی کہتے ہیں کہ جو انہوں نے کیا ہے اس کو۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ جی سید عثمان صاحب۔ سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حدیث کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال، افعال اور اعمال کو، اور جو سیرت ہے اس کے بارے میں جو ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ سیرت ایک علیحدہ فن ہے۔ حدیث کا یہ جز تو نہیں ہے لیکن یہ علیحدہ فن ہے، اور محدثین نے اس میں نا اس کو غزوات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاص غزوات کی طرف بھی منسوب کیا ہے کئی محدثین نے۔ اس طرح یہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے تھوڑا مختلف ہو جاتا ہے، اور تاریخ جو ہے یہ مختلف قوموں کا مزاج، ان کے واقعات جو ماضی کے ہیں اس میں وہ بیان کیے جاتے ہیں۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ جی فیصل حلیم صاحب۔ جی سر، میں بھی یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ سر حدیث اور جو سیرت ہے اس کا تعلق کسی ایک خاص شخص کے ساتھ ہے، جبکہ ہم تاریخ کی بات کریں تو یہ پورا دنیا شامل ہو جاتی ہے، اور اس کی جانچنے کا کوئی معیار بھی مقرر نہیں۔ حافظ ابوذر غفاری صاحب۔ السلام علیکم سر۔ سر حدیث جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقاریر کے مجموعے کا نام ہے، اور متقدمین میں سے ائمہ حضرات وہ وہی تھے جو کہ ائمہ سیرت بھی تھے اور ائمہ حدیث بھی تھے، لیکن متاخرین میں آ کر محمد واقدی اور دیگر جو ہیں انہوں نے اس فن کو الگ کیا ہے۔ تو سیرت جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعامل ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرسنل لائف ہے اس کے متعلق جو ہے اس میں زیر بحث چاہے وہ مشرکین یا مسلمانوں کے ساتھ، اس میں تقسیم کی زندگی کی تاریخ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ تاریخ کا حصہ ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا، ایک تو آواز۔ اچھا جی، اور کوئی کوشش کرنا چاہے گا؟ نہیں تو پھر چیمہ صاحب کو موقع دیں۔ جی یونس صاحب۔ سر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال حدیث ہیں، آپ کے افعال، اعمال، احوال یہ سیرت ہیں، اور پوری انسانیت یا باقی مخلوقات کے احوال یہ تاریخ ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور اعمال میں سے جو حصہ امت کو عمل کے لیے دیا گیا وہ سنت ہے۔ ٹھیک، اور کوئی پارٹیسپیٹ کرنا چاہے گا جی کہ چلیں آگے پھر؟ سر جی میں بتاؤں؟ جی مدثر صاحب بتائیں۔ تاریخ کی بنیاد افواہوں پر رکھی جاتی ہے جنہیں بعد میں قرائن و قیاسات سے ترتیب دے کر مرتب کر لیا جاتا ہے، ٹھیک، جبکہ حدیث کا مواد عینی شاہدوں کے بیانات پر مشتمل ہوتا ہے۔ ان شاہدوں میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو سفر و حضر اور ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی صحبت میں رہتے تھے، مثلاً سید انس ہے، سید ابو ذر رضی اللہ عنہ ہے، اس طرح دیگر صحابہ کرام۔ صحیح، چلیں جی، اچھی کوشش تھی، ماشاءاللہ سبھی نے پارٹیسپیٹ کیا۔ تو اس میں بالکل سمپل سا ڈفرنس ہے، اور بڑی سمپل سی ایک لائن ہے کہ اگر کسی بھی چیز کا تعلق
یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلقات اور وابستہ اشیاء کا تعلق تشریعی حیثیت سے ہوگا تو وہ حدیث ہے. اگر ان کی نوعیت اخباری ہے تو وہ سیرت ہے. اور یہ دونوں ہی دراصل تاریخ کا حصہ ہیں. سر ایک بار پھر سر پلیز اس کو ایکسپلین کر دیں, ریپیٹ کر دیں. بڑی سمپل سی بات ہے کہ اگر تو وہ چیزیں جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلقہ ہیں ان کا تعلق حدیث وہ ان کی تشریعی حیثیت یا شرع سے تعلق ہے تو اسے ہم کہتے ہیں حدیث. اگر ان کی نوعیت اخباری ہے یا خبر والی ہے تو پھر ہم اسے کہتے ہیں سیرت. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلقات جتنی بھی چیزیں ہیں اگر ان کی نوعیت تشریعی ہو تو حدیث ہوگی, اگر خبری ہو تو وہ سیرت ہوگی. یہ سمپل سا فرق ہے. اور یہ دونوں ہی در حقیقت تاریخ کا حصہ ہیں, دونوں ہی تاریخ میں شامل ہوتی ہیں. کلیئر ہوا جی؟ سر جی پھر تاریخ کی تعریف کیا ہوگی؟ ہر ماضی میں پیش آمدہ ہر ایونٹ. اچھا تاریخ کی نا دو تعریفات کی گئی ہیں. پہلے جو بڑی مشہور تعریفات ہیں نا وہ دو ہیں. ان میں سے جو پہلی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ ہسٹری آف پاسٹ وار, یعنی ڈیٹیلز آف پاسٹ وار, کہ ماضی میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں ان کی تفصیلات وہ تاریخ کہلاتی ہے. یہ ایک تعریف ہے. اچھا دوسری تعریف یہ ہے کہ ماضی میں پیش آمدہ تمام واقعات جو ہیں وہ تاریخ ہے. تو وہ یہ جو دوسری تعریف ہے اس کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اس اعتبار سے ماضی میں پیش آمدہ تمام واقعات جو بھی ہیں وہ سارے کے سارے تاریخ ہیں. تو وہ تاریخ جو ہسٹری ہے اس میں سے وہ چیزیں جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہیں اگر ان شریعت شرعی تو ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہے. اگر ہم نے اس کی صرف خبری نوعیت دیکھنی ہو کہ خبروں کے حوالے سے یا اخباری نوعیت دیکھنی ہو تو پھر ہم اس کا نام سیرت رکھتے ہیں. اور جب ہم نے شرعی حیثیت دیکھنی ہوگی تو اس کے لیے ہمارے اصول و معیارات مختلف ہوں گے, ان کے لیے ہمارے اصول و قواعد مختلف ہوں گے. لیکن جب ہم نے اخباری نوعیتیں دیکھنی ہیں تو اس کے لیے ہمارے اصول و معیارات مختلف ہوں گے. اسی وجہ سے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلقہ اشیاء شرعی نوعیت کی ہوں تو ہم ان کے لیے اصول حدیث کو معیار بناتے ہیں. لیکن جب ان کی نوعیت یا ان کے معیارات شرعی نوعیت کی نہ ہوں بلکہ صرف خبری ہوں تو پھر ہم اس کے لیے اصول سیرت کو معیار بناتے ہیں. جیسے کہ عمر واقدی ہیں, اب ان کو علماء اصول حدیث کاذب کذاب اور طرح طرح کے وہ کہتے ہیں, لیکن سیرت میں ان کو قبول کیے بغیر کوئی چارہ نہیں. تو خبری نوعیت میں نوعیت یا رعایت دی جاتی ہے, جبکہ شرعی معاملات میں جب حکم لگانا ہو اور اس کو معیار بنانا ہو تو اس کے لیے سخت معیارات ہم یا چھاننی سخت لگاتے ہیں. تو اسی وجہ سے جو ہم منہج ڈسکس کر رہے تھے یعنی توثیقی یا تاریخی منہج, جیسے میں کہہ رہا تھا اتھینٹیکیشن میتھڈ, علوم اسلامیہ میں جب حدیث آئے گی تو اس کے لیے معیارات مختلف ہوں گے, جب سیرت آئے گی تو اس کے لیے معیارات مختلف ہوں گے, اور جب تاریخ آئے گی تو اس کے لیے معیارات مختلف ہوں گے. کہلائے گی تینوں ہی تاریخی یا اتھینٹیکیشن یا توثیقی منہج کہلائے گا, لیکن اس کی جو تفصیلات ہے وہ ہم کیا کریں گے, نوعیت بدلنے کے اعتبار سے مختلف لے لیں گے. اب میں نے آپ کو مثال دی تھی حدیث, سیرت اور تاریخ کی. اسی نوعیت میں اگر ہم قرآن کو شامل کریں تو اس کے لیے ہمارے معیارات اور زیادہ سخت ہیں, ہمارے معیارات اور زیادہ قوی اور مضبوط ہیں. تو جب کسی بھی چیز کی نوعیت بدلتی ہے تو اس کے لیے اسی اعتبار سے منہج اور تفصیل بھی ڈیٹیل بھی بدل جاتی ہے. کلیئر ہو گیا جی یہاں تک؟ یہ ہے یس سر ہو گیا. جی سر. فرق بھی سمجھ آ گیا؟ یس جی سر. اچھا ایک اور اہم چیز, یہ علوم اسلامیہ کا یا عالم اسلام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اکثر حصے بھی تو تشریعی حیثیت رکھتے ہیں,
تو بالکل ان ایسے کو ہی. ہم سیرت میں شمار کریں گے یا حدیث میں؟ اچھا جو ایسی چیزیں ہیں نا مثال کے طور پہ قرآن مجید میں جو آ گئی یا حدیث میں جو آ گئی اس پر تو کوئی دو رائے ہوتی نہیں ہے. یہ ان میں ڈفرینشیٹ یا ان میں فرق کرنے کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب کوئی بات ایسی ہو جو کہ حدیث اور سیرت میں متضاد آ جائے, تو وہاں پہ ترجیح کسے دی جائے گی, تو وہاں پر یہ مسئلہ پیش آتا ہے. تو پھر ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ اگر تو نوعیت اس کی شرعی ہے یا تشریعی نوعیت کی بات ہے تو پھر ڈیفینیٹلی ترجیح دی جائے گی اس بات کو جو کہ احادیث کے معیار پر پوری اترتی ہے. لیکن اگر اخباری نوعیت ہو تو پھر ہم اس میں ریلیکس کر دیتے ہیں. صحیح. ہاں جی, اور کوئی سوال ہے ابھی یہاں تک کہ چلیں آگے؟ نو سر, چلے آگے جی سے. سر آگے چلتے. جی ٹھیک ہے. اچھا اب ہم یہ تیسری قسم کر رہے تھے, انڈکٹیو میتھڈ ہو گیا, ڈیڈکٹیو میتھڈ ہو گیا, اور اس کے بعد تیسرا میتھڈ ہے اتھینٹیکیشن میتھڈ. اتھینٹیکیشن میتھڈ میں ہم نے یہ دیکھ لیا کہ اگر حدیث ہو تو اس کے لیے نوعیت اور ہوگی اور اس کی اسی اعتبار سے تفصیل ہوگی. اگر سیرت ہو تو اس کے لیے نوعیت اور ہوگی تو ہم اس میں اصول سیرت لیں گے, اور اگر تاریخ ہو تو اس میں ہم اصول تاریخ یا اسلامی اصول تاریخ لیں گے. اچھا یہ ذہن میں رکھیے گا کہ مغرب یہاں پہ کیا کرتا ہے. مغرب اس حوالے سے جیسے ہم نے حدیث کو ایویلویٹ کرنا ہے نا, تو ہم حدیث کو ایویلویٹ کرتے ہوئے ہمارے ہاں ایک کلی طور پر ایک پورا کا پورا سیٹ پیٹرن ہے جسے ہم علم اصول حدیث کہتے ہیں. ہم اس سیٹ پیٹرن کے مطابق معیارات کو تیار کرتے ہوئے انہی معیارات پر پرکھ لیتے ہیں اور پھر اس پر حکم لگا دیتے ہیں. مغرب کیا کرتا ہے, وہ اس کے لیے اپنے اصول وضع کرتا ہے. اچھا وہ اصول بنیادی طور پر بناتا ہے تاریخ کے, اور تاریخ کے اصول بنا کر امپلیمنٹ کرتا ہے حدیث پہ, اور جب حدیث پر تاریخ کے اصول امپلیمنٹ کریں گے تو نتائج درست کبھی بھی نہیں آ سکتے. ایسا ہی ہے نا حضرت؟ جی سر. اور اگر ہم اصول بدل دیں گے تو نتیجے اس کا جو رزلٹ ہے وہ بھی اپنے آپ ہی تبدیل ہو جائے گا. اس وجہ سے مثال کے طور پر اگر ہم حدیث کے اصولوں کو تاریخ کے اصولوں پر منطبق کریں گے تو کیا ہم کچھ ثابت کر سکیں گے؟ نہیں, تاریخ اڑ جائے گی ساری. تاریخ ساری اڑ جائے گی, کچھ باقی نہیں بچے گا ہمارے پاس. ایون ہم اپنے پردادے پڑنانے کو ثابت کرنا چاہیں وہ بھی نہیں کر پائیں گے. تو لیکن تاریخ کے لیے معیارات کچھ اور رکھے جاتے ہیں اور حدیث کے لیے معیارات کچھ اور رکھے جاتے ہیں. اچھا یہ میں نے یہاں پر فوکس زیادہ اس لیے کیا ہے کہ آپ کا جو سلیبس ہے اس میں جا کے ایک حصہ اتھینٹیکیشن میتھڈ کا جو متعلق ہے قرآن کے ساتھ وہ بھی آنا ہے, اور ایک حصہ مخصوص یا خاص ہے متعلقہ ہے جو کہ حدیث کے ساتھ, تو وہ بھی آنا ہے. تو یہاں پہ اتنا فوکس کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہاں پر ہمیں کوئی کنفیوژن نہ رہ جائے. ٹھیک ہے, تو یہاں تک یہ سیٹ پیٹرن اور معیارات کس کے لیے کیا ہوگا یہ میرے خیال میں کلیئر ہو گیا ہوگا. اگر نہیں تو پھر میں یہ کہوں گا کہ آپ ایک دفعہ ضرور سوال کریں اگر کوئی کنفیوژن ہے. چلنے نہیں ہے تو پھر آگے چلتے ہیں. اس کے بعد جی تیسری کے بعد جو چوتھی قسم ہے اسے کہتے ہیں ریزننگ میتھڈ یا منہج استدلالی. یہ آپ سب کے لیے بڑا سمپل سا ہے, بڑا ایزی ہے کہ جب کوئی بھی ایک دعویٰ کیا جاتا ہے تو اس دعوے پر جو دلیل دی جاتی ہے یا پیش کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں ریزننگ یا استدلالی میتھڈ. یعنی پہلے ایک دعویٰ کرنا اور اس دعوے کے اوپر پھر کچھ دلیل پیش کرنا. اسے ریزننگ میتھڈ کہا جائے گا. اور اس کے بعد پھر آ جاتا ہے ڈسکشن میتھڈ. اچھا ڈسکشن میتھڈ کی طرف جانے سے پہلے یونس صاحب آپ تھوڑا سا جو مناظرہ مجادلہ ہوتا ہے ان دونوں میں ذرا فرق ایکسپلین کر دیں, یہ کیا ہے دونوں؟ سر مناظرہ کا اصل مفہوم تو ہے مل جل کر کسی مسئلے میں غور و فکر کرنا, اور مجادلہ ہوتا ہے کہ جہاں دلائل حقہ کے ساتھ
دوسرے کا رد کیا جا رہا. اگر یہ مجادلہ صحیح اصولوں سے ہے تو مجادلہ حسنہ ہے، اور اگر اصول خلط ملط ہو گئے ہیں تو پھر وہ مجادلہ جدل اور نزاع کے معنی میں آ جاتا ہے. اور حضرت یہ صحیح اصول کیا ہیں، ان پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈال دیں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے. سر ان میں سے مثلا پہلی بات یہی ہے کہ دونوں فریقوں کا دعویٰ پوری طرح سے منقع ہونا چاہیے، واضح ہونا چاہیے. اس میں سے زوائد ہر قسم کے ختم کر کے اصل مغز ہے اختلافی بات کا وہ نکالا جائے پہلے. ٹھیک. اور دوسرے نمبر پہ دوسرے فریق کے خلاف اس کے مسلمات کی روشنی میں ہم استدلال کریں گے، اور اپنے دعوے کے دلائل کی جو بنیادیں ہیں اگر دوسرا فریق نہیں مانتا تو پہلے بنیادوں پر گفتگو کریں گے. مثلا کوئی حکم شرعی ہے، اس کو ہم نے ثابت کرنا ہے، دوسرا فریق کہتا ہے یہ صرف قرآن سے دکھاؤ، تو ہم اس سے یہ بحث کریں گے کہ مسائل شریعت کے اس بات کے لیے صرف قرآن نہیں، قرآن بھی دلیل ہے، حدیث بھی دلیل ہے، اجماع امت بھی دلیل ہے، اور جہاں ان میں سے کوئی دلیل نہ ملے وہاں قیاس مجتہد بھی دلیل ہے. بنیادوں پر اس سے بحث کر کے ان کو منوا کے پھر اگلا سٹیپ اپنے دعوے کی دلیل کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، یہ یہاں پہ تھوڑا سا ڈسکس کرنے کا، اس بات کو ایکسپلین کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہوتا یہ سارا کچھ استدلال ہی ہے، لیکن جب استدلال یا ریزن دی جاتی ہے تو استدلال یا ریزن دیتے ہوئے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آیا کہ جو ہم دلیل دے رہے ہیں وہ سیٹ میتھڈ یا سیٹ پیٹرن یا جس کو ہم دلیل دے رہے ہیں اس کے مطابق وہ دلیل بنتی ہے یا نہیں ہے. اب اگر ایک آدمی کوئی ہمیں دلیل پیش کرے گا اور ہم اس کو دلیل نہیں مانتے، مثال کے طور پر ایک کوئی ہندو ہے، وہ ہمیں کہے گا کہ بھگوت گیتا میں ایسے لکھا ہے، تو بھگوت گیتا تو ہمارے لیے دلیل نہیں ہے نا. تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ایسے معیارات پر طے کی جاتی ہیں جو کہ سب کے لیے قابل قبول ہوں. تو اس کا فیصلہ ہوتا ہے آپ کے سامنے والے مخاطب کے اوپر کہ آپ جن لوگوں کو مخاطب کر رہے ہیں وہ کیسے ہیں. مثال کے طور پر اگر ہم نے عام انسانوں سے گفتگو کرنی ہو تو ہمارے گفتگو کا انداز مختلف ہوتا ہے، لیکن یہی گفتگو اگر ہم نے کلاس میں کرنی ہو تو معیار مختلف ہوگا. اور یہی جب ہم نے علمی دنیا میں کسی ایک دعویٰ کو ثابت کرنا ہوگا تو اس کے لیے جب ہم استدلال، ریزننگ یا دلیل دیں گے تو اس کی نوعیت مختلف ہوگی. اچھا، یہی کام جب ہم نے سائنسی علوم میں کرنا ہوگا تو اس کے لیے دلائل یا ریزننگ کی جو اہمیت ہے وہ مختلف ہوگی. وہ کس اعتبار سے مختلف ہوگی؟ سامنے والے مخاطب کے اعتبار سے. مخاطب کے اعتبار سے معیارات بدل جاتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے پیچھے بتایا آپ کو کہ اتھینٹیکیشن میتھڈ میں نوعیت کے اعتبار سے چیزیں بدل جاتی ہیں، اصول اور پرنسپل بدل جاتے ہیں. ایسے ہی مخاطب کے اعتبار سے یہاں پر دلائل بدل جائیں گے. کلیئر ہے یہاں تک جی؟ جی. اچھا، اس کے بعد جو نیکسٹ میتھڈ ہے اسے کہتے ہیں ڈسکشن میتھڈ. یہ جو ڈسکشن میتھڈ ہے یہ عمومی طور پر پڑھنے پڑھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں خاص طور پر یہ ایک لمبے عرصے تک استعمال ہوتا رہا فقہ اور اصول فقہ میں. اچھا، اس کی سمپل ڈیفینیشن کیا ہے کہ اس میں فکری وسعت پیدا کرنے کے لیے ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو سن کر کسی ایک نتیجے تک پہنچنا ڈسکشن میتھڈ کہلاتا ہے. کلیئر ہے یہاں تک؟ جی سر. اچھا، قرآن مجید میں بھی اس کی مثال ہے. جیسے قرآن مجید جب دعوت دیتا ہے فاتو بسورۃ من مثلی یا قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اور اسی طرح ہمارے ہاں جو فقہ ترتیب دی گئی ہے اس میں
جو حنفی اسکول آف تھاٹ ہے ان میں یہ طریقہ کار تھا کہ وہ اس میں مسائل پر امام صاحب کے ہاں آزادانہ رائے دی جاتی تھی اور پھر اس میں گفتگو ہوتی تھی. بعض اوقات شاگرد امام صاحب کے ساتھ ہوتے تھے، بعض اوقات امام صاحب ایک سائڈ پر کھڑے ہوتے تھے اور جو شاگرد ہیں وہ دوسری سائڈ پر کھڑے ہوتے تھے، بعض اوقات کوئی ایک آدھ شاگرد ساتھ ہوتا تھا، باقی مخالف ہوتے تھے. تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے ایک اختلافی اقوال جب ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں، مسائل سامنے آتے ہیں، تو گفتگو کے نتیجے میں ایک بہت بڑا ذخیرہ تیار ہو جاتا ہے علمی. ایک کیا کہتے ہیں، جیسے یہ ہمارے ہاں ہوا تھا فقہائے احناف کے ہاں، تو اس میں فقہ کا ایک بڑا ذخیرہ مرتب ہو گیا جو کہ ہمارے پاس اب بھی موجود ہے اور ہم آج بھی اسے استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے جی منہج وصفی. وصف آپ لوگوں کو پتہ ہے، اس کو انگلش میں کہتے ہیں ڈسکرپٹیو میتھڈ. اچھا، اور اسی کا دوسرا نام ہے سروے میتھڈ. اس کو بیانیہ اور جائزاتی منہج بھی کہا جاتا ہے. اچھا، یہ آپ لوگوں نے سن رکھا ہوگا، یہ بڑا سمپل سا ہے. یہ آپ کو بتایا تھا جیسے علوم کی اقسام اور علوم کی نوعیت کے اعتبار سے بدل جاتا ہے منہج. اس کے ساتھ ساتھ جب کوئی ایک ٹاپک بدلتا ہے تو ٹاپک کی نوعیت کے اعتبار سے بھی منہج تبدیل ہوتا ہے. تو کچھ ٹاپکس یا عناوین ہمارے ہاں ایسے ہوتے ہیں کہ عنوان ہم نے ایسا منتخب کر لیا جس میں کام اس انداز سے ہو سکتا ہے، تو اس لیے اسی اعتبار سے منہج بھی تبدیل ہو جاتا ہے. اچھا، یہ اس کی فردر 2 اقسام ہیں، لیکن اقسام سے پہلے یہ ہمارے ہاں علوم اسلامیہ میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو میرا جو ایم فل کا ٹاپک تھا وہ بھی ایسا ہی تھا. وہ یعنی یہ ڈسکرپٹیو میتھڈ کہہ لیں آپ اسے یا سروے میتھڈ کہہ لیں، اسی کے تحت میں نے کیا تھا. تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ کسی ایک خاص علاقے کے مسائل کو دیکھنا، کسی ایک خاص علاقے کی شخصیات یا علماء کو دیکھنا جنہوں نے کسی ایک خاص کیا کہہ لیں شعبہ علم میں کام کیا ہو، تو ان سے یا ان کے کام کو یا ان کے جو علمی دنیا میں اقدامات ہیں، تفردات ہیں، ان کو سامنے لایا جاتا ہے. اچھا، اس کو فردر ڈیوائڈ کیا جاتا ہے 2 حصوں میں. ایک کہلاتا ہے کوالیٹیٹیو اور ایک کہلاتا ہے کوانٹیٹیو، یعنی معیاری اور مقداری. یہ نام سے ہی پتہ چل رہا ہے، جہاں پہ کسی چیز کی کوالٹی کو دیکھا جائے تو وہ کوالٹیٹیو ہوگا، جہاں کسی چیز کی کوانٹٹی یعنی مقدار کو دیکھا جائے تو اسے کوانٹیٹیو یا مقداری کہا جائے گا. اچھا، اس میں بنیادی فرق کیا ہے؟ اس میں فرق یہ ہے کہ جب ہم عمومی طور پر سروے کرتے ہیں تو سروے میں اس طرح کے چیزیں شامل ہوتی ہیں جس میں ہم ڈیٹا یا مواد، علمی مواد خود پیدا کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو باقی اقسام ہیں نا، ان میں مواد پہلے سے موجود ہوتا ہے. ہم اس مواد کو اٹھاتے ہیں، اٹھا کے اس سے تجزیہ کرتے ہیں، اس کو استعمال کرتے ہوئے دلیل دیتے ہیں یا اس کو پرکھتے ہیں اور پرکھ کے نتائج اخذ کرتے ہیں. لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں بالکل بنیادی طور پر ڈیٹا موجود نہیں ہوتا. ہم اس میں ڈیٹا یا مواد خود سے پیدا کرتے ہیں. اب وہ مواد پیدا کیسے کرتے ہیں، اس کے لیے عمومی طور پر 2 بنیادی طریقہ کار ہیں. ایک کہلاتا ہے کوسچنئر میتھڈ اور ایک کہلاتا ہے انٹرویو. کوسچنئر سے مراد یہ ہے کہ آپ ایک سروے کے لیے ایک سوال نامہ تیار کریں اور سوال نامہ تیار کر کے لے جائیں لوگوں کے پاس، انہیں آپ پیش کریں اور وہ اس کا جواب دے دیں. تو وہ آپ کے پاس جو ڈیٹا اکٹھا ہوگا وہ آپ کا مقداری ڈیٹا ہوگا اور اس کے ذریعے آپ نتائج اخذ کر سکیں. دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ وہی سوال آپ بالمشافہ چلے جائیں کسی کے پاس، ان سے جا کے سوال کریں، ان سے پوچھیں. اب جب آپ کوالٹیٹیو کی بات کرتے ہیں یا انٹرویو کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایسا ممکن نہیں ہوتا کہ آپ اس کے لیے ہاں نہ بالکل کبھی کبھی شاید اس طرح کے جواب دے سکیں، یعنی ایک حرفی جواب نہیں ہوتا. اس میں آپ اس میں سے کسی سے کچھ پوچھتے ہیں تو اس کے جواب میں ایک لمبی لائن یا ایک لمبی بات یا گفتگو آتی ہے، تو اسی اعتبار سے یہاں پہ مختلف ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پنجاب میں کافی زیادہ، یا فیصل آباد میں دیکھ لیتے ہیں، مفسرین ہیں، محدثین ہیں یا فقہا لے لیتے ہیں، یا علم کلام پر کام کرنے والی کوئی ایک شخصیت یا مختلف لوگ لے لیتے ہیں. ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ فلاں فلاں کے تفردات کے ہیں. اب ہم وہ تفردات کو
لکھ لیتے ہیں اور لکھ کے پھر ان کے پاس چلے جاتے ہیں کہ جی آپ نے یہ جو رائے قائم کی ہے کس دلیل کی بنیاد پہ کی ہے. تو یہ جو ہم اس سے پوچھ رہے ہیں اور اس سے پوچھ کے ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں یا کمبائن کر رہے ہیں یا ترتیب دے رہے ہیں، تو یہ سارا کا سارا کیا ہے، ہم ڈیٹا خود سے یا علمی مواد خود سے تیار کر رہے ہیں. وہ جو ہم ڈیٹا لیں گے اس کا تجزیہ چند لائنوں میں کرنا ممکن یا ایک دو لفظوں میں کرنا ممکن نہیں ہے. تو ایسی چیزوں کو یا ایسے ڈیٹا کو ہم کہتے ہیں کہ کوالیٹیٹیو ہے. اور جہاں پہ ہم ایک سیٹ پیٹرن دے دیتے ہیں کہ جی آپ نے اب تک مثال کے طور پہ آپ سے پوچھا جائے کہ جی آپ کی عمر کیا ہے، اور اس عمر کے جواب میں آپ کو 4-5 لائنیں دے دی جائیں کہ جی آپ کی 15 سے 25 ہے، 25 سے 35 ہے، 35 سے 45 ہے، 45 سے 55 ہے. تو یہ آپ کے پاس آپشن آ گئی، آپ اس میں سے کوئی ایک ٹک کر دیتے ہیں، بات ختم. لیکن یہی آپ سے اگر پوچھا جائے کہ آپ نے اسلام کے بارے میں یا اسلام کی کوئی ایک چیز لے لی جائے کہ آپ کے خیال میں اسلام کیسا دین ہے، تو اس کے لیے آپ 1-2 پوائنٹ میں جواب نہیں دے سکتے، اس میں کیا ہوگا، ڈیٹیل میں جواب دیں گے. تو یہ نوعیت کے اعتبار سے مقداری اور معیاری دونوں الگ الگ ہو جاتے ہیں. تو یہ کوشش کروں گا میں کہ اینڈ پہ ہمارے پاس ٹائم بچ گیا تو جو کوالیٹیٹیو اور کوانٹیٹیو ہے نا، اس کی ایک مثال دے کے آپ کو تفصیل سے سمجھا دوں. اچھا لیکن اس میں ایک اور چیز ہے، مثال کے طور پہ جو میرا اپنا ٹاپک تھا وہ تھا مسلم کرسچن ریلیشن ڈسٹرکٹ ساہیوال، یعنی ساہیوال ضلع ساہیوال میں مسلمانوں اور مسیحیوں کے تعلقات. اچھا اب یہ جو تعلقات دیکھنے تھے اس کی 2 نوعیتیں ہو سکتی تھی. ایک یہ ہے کہ ہم اٹھا کے دیکھیں کہ قرآن میں اور بائبل میں تعلقات کی کیا مثالیں ملتی ہیں. دوسرا یہ ہو سکتا تھا کہ ہم اٹھائیں، ہم ادھر ہمارے مولویوں سے پوچھ لیں، ادھر پادریوں سے پوچھ لیں. یہ دوسرا طریقہ تھا. ایک تیسرا طریقہ تھا کہ جی ہم یہ دیکھیں کہ ایکچولی گراؤنڈ میں سچویشن کیا ہے اور عام عوام سے مثال پوچھیں، عام عوام کے حالات دیکھیں اور وہاں سے نتائج اخذ کریں. تو میں نے اس میں جو تیسرا طریقہ کار ہے وہ اختیار کیا. جب عام عوام سے پوچھنا تھا تو پھر اس میں ضروری تھا کہ ڈیٹا کلیکٹ کروں. تو وہ ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے لیے میں نے کیا کیا، اس کے لیے ایک کوسچن ایئر تیار کیا. کوسچن ایئر تیار کر کے سروے کیا، اور سروے میں پھر سیمپلنگ ہوتی ہے، کوسچن ایئر ڈیزائننگ ہوتی ہے، پھر اس کے رزلٹ وغیرہ. بہرحال یہ کافی چیزیں ہیں. تو یہ انشاءاللہ جب بعد میں ہم کریں گے، اگر موقع ملا تو پھر اس کو ضرور کریں گے. تو اس میں انشاءاللہ ان سب چیزوں کو ایکسپلین کروں گا کہ ہم نے جو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے کوسچن پوچھنا کس سے ہے، اس کے لیے ہم پاپولیشن لیتے ہیں، یونیورس لیتے ہیں، سیمپلنگ ہوتی ہے، سیمپل سائز ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ موقع ملا تو ہم وہ ضرور کریں گے ان کو. اچھا اس کے بعد سر آج کے جی سر آج کے لیکچر کے نوٹس تو سر سینڈ سر کر دینا. رضوان صاحب یہ سارا لیکچر ریکارڈ ہو رہا ہے، پورا کا پورا یوٹیوب پہ موجود ہوگا. تو اگر آپ تو ساتھ نوٹس بنا لیں تو ویل اینڈ گڈ، بنا کے باقی عوام کو بھی شیئر کر دیں. نہیں تو یہ جو لیکچر کی ریکارڈنگ ہے یہی آپ کے نوٹس ہو جائیں گے. اور میں کوشش کروں گا کہ کوئی ایسی چیز مجھے مل جائے جو میں نا ساری کی ساری جس میں یہ ساری باتیں ہوں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں. اوکے سر، انشاءاللہ میں کوشش ضرور کروں گا. بہتر ہے سر. اچھا جی اس کے بعد ایک ہوتا ہے، یہ کتنے مناہج ہو گئے بھائی؟ 6 ہو گئے سر. چلیں اللہ خیر کرے. اچھا جی اس کے بعد ایک منہج منصوبی یا اسے کہہ لیں پروجیکٹ میتھڈ. منہج منصوبی یا پروجیکٹ میتھڈ کیا ہوتا ہے کہ اس میں کچھ ایسے ٹاپکس ہوتے ہیں جو کہ ایک بندہ یا ایک مخصوص وقت میں کرنے ممکن نہیں ہوتے. تو اس میں ادارے یہ کرتے ہیں کہ 2 4 6 8 لوگوں کو لے لیتے ہیں، یا وہ رینڈملی کرتے ہیں کہ ایک بچے کو پہلے ایک کام دے دیا، پھر اس کے بعد دوسرے کو دے دیا، اور پھر اسی اعتبار سے دیکھتے جاتے ہیں کہ کس کس کو کیا کیا دینا. اچھا اس کے حوالے سے ابھی یعنی ہمارے ہاں علوم اسلامیہ میں کچھ تفاسیر پر قائم کروایا گیا کہ جو نئی تفاسیر ہے، مثال کے طور پہ ایک تھی صراط الجنان. تو سب سے پہلا ٹاپک ایک بچے کو دیا گیا کہ تفسیر صراط الجنان میں اس میں پہلے 10 پاروں میں مباحث سیرت، دوسرے کو ٹاپک دیا گیا اگلے 10 سپارے، اور تیسرے کو اس سے اگلے 10 سپارے دیے گئے.
اسی طرح دوسرا ٹاپک دیا گیا فقہی مباحث کا. تیسرا ٹاپک دیا گیا مطالعہ مذاہب یا جو مختلف مذاہب کی مباحث ہیں. تو یہ کیا تھا، پروجیکٹ بنا لیا ایک، اور وہ پروجیکٹ بنا کے تو پھر وہ مختلف بچوں میں ڈیوائیڈ کر دیا. یا اس میں ایک یہ کیا گیا تھا کہ جو ہے ایک کتاب ہے اس کی ٹرانسلیشن یا ترجمہ کروانا مقصود تھا، یا ایک مستشرق کی کتاب ہے وائی آئی ایم ناٹ مسلم، تو اس کتاب کا تجزیہ کروانا تھا. تو وہ کیا کیا کہ اس کتاب کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا اور کر کے الگ الگ بچوں کو دے دیا. تو یہ ایک پروجیکٹ تھا. پھر وہ کیا، جب الگ الگ طلباء نے مکمل کیا اسے، تو مکمل کر کے اسے ایک پورا یعنی کتابی شکل میں اسے ترتیب دے دیا گیا. مقصد کیا تھا اس کا کہ وہ ایک پورا پروجیکٹ طے کیا اور اس پروجیکٹ کو مکمل کروانے کے لیے الگ الگ افراد کو الگ الگ ٹاپک دے دیے. لیکن مقصد نتیجہ کیا تھا کہ ایک ہی کام کو مکمل کرنا. تو یہ کہلاتا ہے پروجیکٹ میتھڈ. اس میں سبھی سارے کے سارے جو ایک سیٹ پیٹرن ہوتا ہے اس کے تحت سارے کے سارے کام کرتے ہیں. اچھا یہ جو ہے ہمارے ہاں کافی زیادہ چلتا ہے، خاص طور پہ جو ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے وہ اس پر مختلف جو کام ہے وہ بھی کرواتا ہے. اسی طرح منسٹری ہیں، مختلف منسٹریز ہیں، وہ بھی اس پہ کام کرواتی ہیں. ابھی یہ دیکھ لیں جس طرح یہ کیا کہہ رہے ہیں، ابھی یہ تیار کیا جا رہا ہے ویکسینیشن، اس کے لیے الگ الگ وہ پروجیکٹ کروائے جا رہے ہیں. اب یہ بنانے تھے وینٹیلیٹر، اس کے لیے جو منسٹری آف سائنس ہے وہ کام کروا رہی ہے. تو یہ اسی طرح جو ایک پورا کا پورا مخصوص پروجیکٹ ہوتا ہے اس کی تکمیل کے لیے الگ الگ افراد یا طلبہ و طالبات سے کام کروا کے مقصد ایک پورے پروجیکٹ کی تکمیل ہوتی ہے. اچھا اس کے بعد یہ ہو گیا، اور اس کے بعد آ جاتا ہے یونٹ میتھڈ. اسے کہتے ہیں منہج وحدتی. وحدتی منہج تو یہ بڑا مزیدار ہے، یہ خاص طور پہ ہمارے ہاں علوم اسلامیہ میں بہت چلتا ہے. اچھا عصر حاضر میں جو ایک عصر حاضر کا سب سے بڑا طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ تمام علوم کو الگ الگ کر دیا جاتا ہے، اور الگ الگ کر کے پھر اس میں الگ الگ کر کے یعنی ڈسپلن بنا دیے گئے. جیسے مثال کے طور پہ پولیٹیکل سائنس ہے، اکنامکس ہے، سوشیالوجی ہے، اینتھروپولوجی ہے. تو یہ کیا کیا، الگ الگ علوم بنا دے. تو یونٹ میتھڈ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو اسلام ہے اس کا تعلق تو سوشیالوجی کے ساتھ بھی ہے، اس کا تعلق اکنامکس کے ساتھ بھی ہے، اس کا تعلق اینتھروپولوجی کے ساتھ بھی ہے. تو اگر ہم کسی ایک مخصوص ڈسپلن کے ساتھ اسلام کو الائی کرتے ہیں یا جوڑتے ہیں تو اس کی جو ترتیب بناتے ہیں، اس کا جو پورا کا پورا سیٹ تیار کرتے ہیں، اس اعتبار سے جو ایک ٹاپک لیتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں یونٹ میتھڈ. مثال کے طور پہ اگر ہم سیاست سے متعلقہ ایک ٹاپک لیتے ہیں اور سیاست کو اسلام کے ساتھ جوڑتے ہیں تو یہ بھی یونٹ میتھڈ ہے. اگر ہم اکنامکس کو لیتے ہیں، معیشت کو لیتے ہیں اور اس کو اسلام کے ساتھ جوڑتے ہیں تو یہ بھی یونٹ میتھڈ ہے. مثال کے طور پہ ہم یہ لیتے ہیں کہ جو بلا سود بینکاری ہے شریعت اسلامیہ میں اس کا تجزیاتی مطالعہ، تو یہ کیا ہوگا، یونٹ میتھڈ. تو اس میں کیا ہے، جو الگ ڈسپلن ہے ہم اس ڈسپلن کو اٹھا کے اسلام کے ساتھ جوڑ رہے ہیں تو یہ کہلائے گا یونٹ میتھڈ. کلیئر ہے جی؟ جی اس میں کوئی کنفیوژن تو نہیں؟ نہیں سر ٹھیک. عمرانیات ہے، سیاست ہے، اقتصادیات ہے، اخلاقیات ہے، سائنس ہے، یا کہہ لیں کہ آج کل کی کھیل کود ہے، ان سب میں سے کسی ایک کو اٹھائیں گے اور اٹھا کر اسلام کے ساتھ جوڑیں گے تو یہ بن جائے گا یونٹ میتھڈ. کل کتنے ہو گئے جی میتھڈ یا مناہج؟ سر یہ 8 ہو گئے. 8 ہو گئے. چلیں جی آج کے لیے یہ 8 کافی ہیں. تو